ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھی بڑی آواز میں. اللہم صلی علی سیدنا شفیع محمد وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی 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 کہ یا نبی مل کے بولو سبھی یا نبی مل کے بولو سبھی یا نبی کہنے والا بنے جنتی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہنے والا بنے جنتی کہ سب سے اعلیٰ وہ لا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ لا ہمارا نبی سب سے بالا وہ لا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہنے والا بنے جنتی کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہنے والا بنے جنتی. السلام علیکم. بس الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم.
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کا فضل و احسان کہ ہم اور آپ آج خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر مجتمع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور اس کے محبوبوں کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کے ملنے پر جتنا سجدہ شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہر بھلائی، ہر خیر، ہر نیک عمل، ہر نیکی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے صدقے و طفیل پوری دنیا والوں کو عطا فرمایا۔ کائنات کا وجود ہی سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہو۔ اگر آقا کائنات نہیں ہوتے تو یہ کائنات کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے خود ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں تو اے میرے حبیب میں نے آپ کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین اعظام اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے، ان سب کو اگر نبوت و رسالت ملی ہے تو وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو وجود بخشا اور انسانیت کا وجود انسانیت کو وجود بخشا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور نسل انسانی کو ان کے ذریعے فروغ عطا فرمایا، تو ہر دور میں، ہر زمانے میں خیر بھی رہا اور شر بھی رہا۔ خیر شر سے جدا نہیں، شر خیر سے جدا نہیں، یہ دونوں کی ضد ہر زمانے میں رہی۔ ایک ایسی کسوٹی ہے جس کسوٹی پر اپنے اور بیگانے کو پہچانا جاتا ہے۔ مطیع و فرما بردار اور نافرمان کی پہچان اسی کسوٹی پر ہوتی ہے۔ اللہ علیم و سمیع و خبیر و بصیر ہے، وہ جانتا تھا، جانتا ہے کہ میں جس کی بھی تخلیق کر رہا ہوں، یعنی جسے بھی پیدا کر رہا ہوں، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کی خامیاں اور کمزوریاں کیا ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اسی لیے تو جب فرشتوں سے کہا تھا
انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار، کہ تو ایسے کو اپنا نائب بنائے گا، ایسا خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں جا کر فتنہ و فساد پیدا کریں گے؟ تو رب نے کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے تم میری مشیت کو سمجھو، میری قدرت کو سمجھو، وقت آنے پر تمہاری سمجھ میں خود آ جائے گا کہ اسے وجود میں نے کیوں بخشا ہے، اسے پیدا کرنے کا سبب کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ جب بندہ مومن سے بشری تقاضوں میں شیطانی وسوسوں سے، نفس کی شرارت سے اگر کوئی کوتاہی، گناہ، غلطی ہو جاتی ہے، وہ سچے دل سے تائب ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ غفور الرحیم اس بندے کے اس تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایسا معاف فرما دیتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوگا، یعنی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب یہ گناہ کر کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے، تو تب فرشتوں کو پروردگار اس طرف متوجہ فرما کر کہتا ہے، دیکھو تم نے تو مجھ سے سوال کیا تھا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تم نے تو کہا تھا کہ تو ایسے کیوں پیدا کر رہا ہے جو فتنہ فساد پیدا کرے گا۔ سنو دیکھو، اس لیے میں نے پیدا کیا کہ تمہیں میں نے نور سے پیدا کیا ہے، اسے آب و گل مٹی سے پیدا کیا ہے، خاکی پتلا ہے یہ، تمہارے اندر گناہوں کا مادہ نہیں ہے، تم گناہوں سے پاک ہو، معصوم عن الخطا، تم سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، تم گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ کہ انبیاء و مرسلین اور ملائکہ یہ دو ذات ایسی ہیں جو معصوم ہیں گناہوں سے، ان کے علاوہ کائنات میں کوئی ذات معصوم نہیں ہے، وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا قطب و ابدال کیوں نہ ہو، غوث کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ منصب صحابیت کہ جلیل القدر مقام پر کیوں نہ فائز ہو، ہم کسی کو معصوم نہیں کہیں گے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ ہاں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے انہیں محفوظ کر دیا ہے گناہوں سے، وہ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، بلکہ محفوظ عن الخطا، اللہ نے انہیں اپنے کرم سے بچا دیا، محفوظ کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حالات بدلتے گئے، زمانہ بدلتا گیا، انبیاء مرسلین آتے گئے، ان کے پیروکار آئے، کسی نبی کا جو ہے کسی مبعوث کیا گیا، ایک ایک علاقے میں کئی انبیاء اکرام جلوہ بار ہوئے، وہ اپنے اپنے دائرے میں محدود رہے، لیکن العزم ہے جو انبیاءوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، محبوب پروردگار ہیں، ان کی آمد کی بشارتیں زمانے دراز سے ہر آسمانی کتاب کے اندر موجود ہے، ہر قوم، ہر قبیلے کے اندر آپ کی آمد کا تذکرہ بہرحال کسی نہ کسی صورت سے موجود ہے۔ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا بحیثیت پیغمبر اور رسول اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے جیسا ماحول ہوگا، جیسا زمانہ ہوگا، جیسے حالات ہوں گے، جیسے تقاضے ہوں گے دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرماتا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے کا یہ رواج ہے، آج بھی ہے
دونوں قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو محبت کرنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو بغض و عداوت کرنے والے ہیں، نفرت کرنے والے ہیں. ادھر خیر ہے ادھر شر ہے، ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں الگ الگ انداز میں رہا ہے. کسی دور میں کم رہا، کسی دور میں وہ انتہا کو پہنچ گیا. محبت ہوئی تو وہ انتہا کو پہنچی، دشمنی ہوتی تو وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچتی تھی. چونکہ پچھلے جو انبیاء و مرسلین تھے ان سب کے سردار ہیں ہمارے آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا امتحان بھی اتنا ہی سخت، ان کی آزمائش بھی اتنی سخت پروردگار نے رکھی. کیوں؟ کیونکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے. کیسے کیسے ظالم و جابر لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ اللہ کے رسول کی ذات تھی. صبر و تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اخلاق و کردار کے ساتھ سرکار نے ان ظالم و جابر لوگوں کے قلب کو پلٹنا شروع کر دیا. جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزت و عظمت کا کھلواڑ کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے ہمیشہ تلواروں میان سے باہر نکلی رہتی تھی، سوائے حرمت والے مہینوں کے جنگ و جدل اپنے پورے عروج پر رہتا تھا. ایسے خونخوار لوگوں کے درمیان وہ پیار و محبت بانٹا، وہ اخوت و رواداری کو قائم فرما دیا، ایسی بھائی چارگی پیدا فرما دی کہ دنیا صبح قیامت تک اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. کوئی بھی آج اس دور میں دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ قیامت تک کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا آیا، نہ سرکار سے پہلے کسی نے ایسے دعویٰ کیا کہ جس طرح سے دین متین کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. جب سرکار نے مواقعات قائم فرمائی، ہم مہاجر اور انصار کے درمیان ایک دوسرے کو جب بھائی بھائی بنایا تو سب کچھ ایک دوسرے نے ایک دوسرے پر قربان کر دیا خوشی خوشی، اور ایسے بھائی ہو گئے آپس میں کہ جیسے سگے ماں جائی ہو، ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. اور ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والوں میں بھی ایسی الفت و محبت نہیں ہوگی جتنی الفت و محبت ان انصار و مہاجرین کے اندر سرکار نے پیدا فرما دی. اسی کے لیے قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو ان حالات میں جب سرکار نے تبلیغ کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ علیم و سمیع و خبیر و بصیر ہے، تو سرکار کے جو دست و بازو بنائے، سرکار پر کے جو جانثار پیدا فرمائے سرکار کے زمانے میں، ان کے حیات ظاہری میں، تو وہ جو جماعت تھی وہ پوری دنیا میں نسل انسانی پر فوقیت رکھنے والی جماعت تھی. انبیاء و مرسلین عظام کے بعد نسل انسانی میں اگر کوئی جماعت عظیم المرتبت منصب پر فائز ہے تو وہ صحابیت، وہ سرکار کے صحابہ ہیں جن کے لیے آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان میں سے کسی کی اقتدا کرے گا، پیروی کرے گا، وہ ہدایت پا جائے گا.
اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جو بھی تم میں سے ان کی اقتدا کرے گا، پیروی کرے گا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اب ہر دور میں انسانوں میں 3 کیٹیگری تو ہمیشہ سے رہی ہیں، آج کی زبان میں اگر ہم سمجھیں گے اسے تو ایک ہے عام لوگ، ایک ہے خاص لوگوں کی جماعت، ایک اخص الخواص کی جماعت۔ ان میں بھی 3 کیٹیگریاں ہمیشہ رہی، صحابہ کرام کے درمیان بھی ایک عام صحابہ کرام کی زندگی تھی اور ایک خاص صحابہ کرام کی زندگی تھی اور ایک اخص الخواص کی زندگی تھی۔ اخص الخواص میں خلفائے راشدین کی ذوات مقدسات تھی جو سب سے اعلیٰ منصب پر نیابت رسول کی فائز تھی۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے پوری کائنات کے اندر انبیاء و مرسلین عظام کے بعد نسل انسانی میں اگر کوئی ذات افضل و برتر و بالا ہے تو وہ امیر المومنین سیدنا خلیفہ رسول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے، جو پہلے خلیفہ ہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے بعد امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان ذی النورین، ان کے بعد مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مقدسہ۔ یہ 4 خلفائے راشدین میں، اور پھر سیدنا امام حسن مجتبی یہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ 6 مہینے تو آپ نے بھی خلافت کا بار اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور بحسن و خوبی انجام دیا، جس کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا 30 سال خلافت رہی۔ تو حضرت امام حسن مجتبی کے 6 مہینے پورے ہوتے ہی وہ 30 سال مکمل ہو گئے، اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو گیا۔ ان خلفائے راشدین کے بعد جو بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں وہ ہیں، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، بدری صحابہ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی عطا فرما دی تھی۔ اصحاب بدر کے بعد اصحاب احد کا مقام و مرتبہ ہے، اصحاب احد کے بعد پھر جملہ صحابہ اکرام کی ذوات مقدسہ ہے۔ کوئی بھی غوث و قطب و ابدال اپنے زمانے کا کتنا ہی کیسے ہی علو مرتبت پر کیوں نہ فائز ہو، ولی کامل ہو، سید الاولیاء ہو، وہ صحابہ کرام کے ادنا مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو سب سے آخری صحابی جو ہے ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابیت الگ ایک مقام ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا اپنے کلام میں، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی۔ سرکار غوث پاک کے تعلق سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، یعنی حضور خدا نہیں ہے، خدا کا جو درجہ ہے وہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، آپ نبی نہیں ہیں۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوحا وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ صحابہ اکرام کے بعد جو عظمت و مقام
ہے وہ تابعین عظام کا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو بحالت ایمان سرکار کا زمانہ پائے، سرکار کی صحبت پائے اور بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی صحبت اور سنگت اختیار کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، وہ تابعی ہے۔ اس کے بعد ہے تبع تابعی کا مقام و مرتبہ۔ تبع تابعی وہ ہے جس نے تابعی کی صحبت سنگت اختیار کی بحالت ایمان اور بحالت ایمان اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، وہ تبع تابعی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اولیاء، صلحاء، عمداء، بلغاء، شہداء، صالحین کی جماعت مقدسات کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو چاند و ستارے، جو ستارے ہیں سرکار کو گھیرے ہوئے تھے، تو یہ وہ صحابہ اکرام کی عظیم المرتبت جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے روز السطھی چن لیا تھا، روز اول ہی چن لیا تھا کہ جب میں اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجوں گا تو ان کے جو ساتھی ہوں گے، مددگار ہوں گے، ان پر جانثار، ان کے جو جانثار ہوں گے ان کی کوالٹی ہی کچھ الگ ہوگی، ان کی خصوصیات ہی کچھ الگ ہوں گی جو پوری کائنات میں کسی کی نہیں ہوگی۔ تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت جنہیں اللہ نے چن کر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کی پوری جماعت کے لیے فرمایا گیا کلہم عدل، سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب منصف ہیں۔ بارگاہ صحابیت میں گستاخی اور بے ادبی یہ گمراہیت اور بددینیت ہے۔ جو صحابہ کا گستاخ و بے ادب ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، اس سے نہ ہمارا کل کوئی تعلق ہے نہ آج کوئی تعلق۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہیں، تم ان دونوں کے دامنوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، نجات تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر ستاروں کی چال کو دیکھتے ہوئے جو کشتی کا بادباں ملاح کشتی کو چلاتا ہے تو وہ کشتی اپنی منزل تک، اپنے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ جو ستاروں کی چال کو چھوڑ دیتا ہے وہ کشتی سمندر میں ہی گم ہو جاتی ہے۔ آج بھی دنیا اتنی ترقی کر کے، اتنی سائنس پر عروج پا کر بھی سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں وہ ستاروں کی چال سے ہی چلتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کرام سے بھی الفت و محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی الفت و محبت کرتے ہیں۔ ہم ان دونوں کی عزت و عظمت پر اپنی جانیں ہی نہیں بلکہ اپنی آل و اولاد کی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم دونوں کی بارگاہوں کے با ادب ہیں، مؤدب ہیں، ہم کسی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کو برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے جو حق پر قائم ہے۔
اس جماعت سے جتنے فرقے باہر ہو گئے وہ سب کے سب گمراہ ہیں، بددین ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ لاکھ کلمہ پڑھتے ہوں، لاکھ نماز پڑھتے ہوں، لاکھ روزے رکھتے ہوں، لاکھ حج کرتے ہوں، لاکھ صدقے کرتے ہوں، لاکھ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں، وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو بے ادب و گستاخ ہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ سرکار نے اسی لیے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں تم اپنی زبانوں کو سنبھال کر کے رکھنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرنا۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام سب کے سب عادل ہیں، مخلص ہیں، مومن ہیں اور عاشقان رسول ہیں، ان سے بڑا عاشق ہم میں کوئی نہیں ہے، ان کے عشق کے کروڑویں حصے کے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے قابل بھی ہمارا عشق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ہمیشہ بارگاہ صحابیت میں با ادب رہنا، جہاں ہم اہل بیت اطہار سے محبت و الفت کریں وہیں ہم صحابہ اکرام کی عزت و عظمت پر بھی ہم اپنی جانوں کو نچھاور کرتے رہیں۔ اللہ تعالی نے ان صحابہ اکرام کے اندر بے شمار صحابہ اکرام کو چنا، اہل عرب میں سے بے شمار صحابہ اکرام کو چنا، اللہ نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت بھی عطا فرمائی، اور ان میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر حضرت ابوبکر صدیق، پھر ان کے بعد حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر احد پہاڑ پر سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ذی النورین ہیں۔ احد پہاڑ جو تھا وہ کانپنے لگا، تھرانے لگا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے پہاڑ تو کیوں نہیں ٹھہر جاتا؟ تو جانتا ہے تیرے پشت پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنا فرمانا تھا، پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، حضرت ابوبکر صدیق، 2 شہید، حضرت فاروق اعظم کو بھی شہید کیا گیا تھا اور حضرت عثمان ذی النورین کو بھی شہید کیا گیا۔ تو سرکار نے ان کی شہادت کی بشارت بہت پہلے دے دی تھی، بہت پہلے سرکار نے عطا فرما دی کہ میرے عثمان کو شہید کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت کا کیا کہنا۔ 5ویں پشت میں 5ویں دادا جو ہیں حضرت عثمان غنی کے، عبد مناف پر جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عثمان غنی کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے، نسب نامہ جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ عبد مناف سے سرکار بھی ہے نسب میں، عبد مناف سے حضرت عثمان ذی النورین بھی ہے نسب میں۔ دوسری خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ آپ کی جو نانی ہے حضرت عثمان غنی کی، وہ جو ہے سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں۔
حضرت عثمان غنی کی نانی اور سرکار کے والد ماجد، اور دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ اور حضرت ام حکیم نانی ہیں حضرت عثمان غنی کی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو دونوں بھائی بہن جڑواں پیدا ہوئے، تو حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہوئی وہ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات بہن ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا قریب کا تعلق، کیا عظمت ہے، کیا برکت ہے، کیا فضیلت ہے حضرت عثمان غنی کی۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان اور میں ہم دونوں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شکل و صورت میں مشابہ ہیں۔ یعنی دیکھ رہے ہیں کہ کیسی پیاری عظمت و برکت و فضیلت ہے حضرت عثمان بن نورین کی۔ ہاں کہتے ہیں میں اور عثمان جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہم شکل ہیں۔ ایک موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سرکار نے گوشت بھیجا اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے گھر۔ حضرت رقیہ جو ہے ان کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہو گیا تھا، لیکن اسلام کی دشمنی کی وجہ سے، سرکار کے بغض کی وجہ سے اس نے طلاق دے دی، تو ان کا نکاح اللہ کے حکم سے سرکار نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ حضرت رقیہ کا سرکار نے جب وہ گوشت بھیجا، حضرت اسامہ تشریف لے گئے، گوشت دے، کچھ دیر کے بعد پلٹ کر کے آئے، آنے میں انہیں تاخیر ہو گئی۔ سرکار عالم ما کان و ما یکون ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم فرمایا ہے قرآن میں کہ اے میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ علم غیب مصطفیٰ عطائی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جو علم غیب مصطفیٰ کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بارگاہ رسالت کا بے ادب و گستاخ جو یہ کہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ اللہ کا علم وہ ذاتی ہے، اسے کسی نے نہیں دیا ہے، اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، اور رسول اللہ کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ ارے اللہ جانے، اس کا حبیب جانے کہ اللہ نے کیا دیا ہے اور اس کے حبیب نے کیا لیا ہے۔ ہمیں اور تمہیں ڈنڈی مارنے کا حکم کس نے دے دیا کہ رسول اللہ کو اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا؟ یہی ہے وہابیت، یہی ہے بدعقیدیت، جس نے اسلام اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر پیٹھ میں خنجر بھونکا ہے مسلمانوں کے، ایمان و عقیدے سے کھلواڑ کیا ہے مسلمانوں کو۔ اسی کو وہابیت کہتے ہیں، بدعقیدیت کہتے ہیں۔ تو سرکار نے معلوم فرمایا، اے اسامہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی آنے میں؟ وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، سرکار نے مسکرا کے ارشاد فرمایا تم کہہ تو میں خود ہی کہہ دوں، میں خود ہی کہہ دوں کہ تمہیں تاخیر کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول فرما دے، کہتے ہیں یہ بتاؤ میری بیٹی رقیہ
اور عثمان غنی سے بھی حسین و جمیل کوئی دولہا اور دلہن دیکھا ہے تم نے؟ اس وقت تک آیت حجاب نازل نہیں ہوئی تھی، آیت پردہ نازل نہیں ہوئی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں آپ کا عطیہ انہیں دینے کے لیے گیا تھا تو دونوں گھر میں جلوہ بار تھے. آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی بیٹھی تھی اور حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں کبھی عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی حضرت رقیہ کے رخ زیبا کو دیکھتا. میں دونوں کی حسن و جمال کو یہ سوچنے پر تھا کہ کیا ایسے بھی حسین و جمیل لوگ ہیں دنیا میں؟ تو سرکار مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اسامہ، کیا رقیہ اور عثمان سے بھی زیادہ حسین و جمیل کسی دولہا دلہن کو دیکھا ہے تم نے؟ تو یہ حسن و جمال کا عالم تھا حضرت عثمان ذی النورین کا اور حضرت رقیہ کا. بدر کے موقع پر جب جنگ بدر ہوئی، اس موقع پر حضرت رقیہ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے سرکار نے حضرت عثمان کو فرمایا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو، رقیہ کے پاس رہو. وہ حضرت رقیہ کی خدمت میں رہے، ان کی تیمارداری میں رہے. سرکار جنگ بدر تشریف لے گئے. جنگ بدر کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو سرکار نے حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ میں شامل فرمایا. میدان جنگ میں گئے نہیں، لیکن نہ جانے کے باوجود سرکار مالک و مختار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ نے عثمان کو بدری صحابہ میں شامل کر کے مال غنیمت بھی جو اصحاب بدر کو ملا وہ حضرت عثمان کو بھی ملا. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کا وصال مبارک ہو گیا. اسی بیماری میں وہ نبردازواں نہیں ہو سکی. وقت مکمل ہو گیا، رب کا وعدہ پورا ہوا، آپ کا وصال ہو گیا. ایک دن غم میں نڈھال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے. سرکار تشریف لائے، دیکھا عثمان بڑے مغموم ہیں اور رو رہے ہیں کافی. ارشاد فرمایا اے عثمان کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، جو رشتہ حضرت رقیہ کی وجہ سے مجھے جو نسبت جو تعلق آپ سے تھا وہ ان کے وصال کے بعد وہ تعلق ختم ہو گیا. یعنی جو رشتہ دامادی تھا بیٹی کے وصال کے بعد وہ دامادی کا رشتہ مجھ سے منقطع ہو گیا. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں مزمحل ہوتے ہو؟ جبریل امین سدرہ کے مکین میرے پاس تشریف لائے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ پروردگار حکم فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ میرے عثمان سے کر دے. اللہ اکبر. وہ رشتہ بھی اللہ کی رضا اور منشا سے حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور یہ رشتہ بھی اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق حضرت عثمان غنی سے ہوا. تو حضرت ام کلثوم کا رشتہ
سرکار نے حضرت عثمان ذی النورین سے کر دیا۔ جب آپ کے ساتھ یہ رشتہ دوسرا جڑ گیا تو آپ کا لقب ہو گیا ذی النورین، دو نور والا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کو کی بیٹی، دو بیٹیاں ایک کے نکاح میں کبھی جمع نہیں ہوئی۔ یہ خاصیت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں موجود دی گئی، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت ام کلثوم کا 9 ہجری میں وصال ہو گیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عثمان غنی کے تعلق سے، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی ایک روایت کے مطابق تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ مولائے کائنات سے جو روایت ہے اس میں فرماتے علی مرتضیٰ کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے انتقال کرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ الفت، یہ محبت حضرت عثمان غنی سے سرکار کو تھی، اور حضرت عثمان غنی نے بھی سرکار پر اپنی جانثاری میں کمال درجے کا اہتمام فرمایا تھا۔ جتنی دولت سے آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی، اسی لیے آپ کا ایک لقب غنی بھی پڑ گیا تھا۔ ایک موقع پر سرکار نے جب ارشاد فرمایا کہ یہ کنواں خرید کر کون ہے، یہ کنواں خرید کر کون ہے جو جنت لے حاصل کرنا چاہے، اس کنویں کے بدلے جنت کون حاصل کرے گا، یہ کنواں خرید کر رفاہ عام کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو اس میں سب سے پیش بڑھنے والے حضرت عثمان غنی تھے۔ انہوں نے اپنے صرف خاص سے اپنے پیسے سے کنواں خرید کر قوم کے لیے وقف کر دیا، تو اس طرح انہوں نے جنت کو دنیا میں ہی خرید لیا۔ ایک بار روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے دنیا میں، ایک موقع کنواں خرید کر، دوسرا موقع جنگ کے لیے ساز و سامان کی ضرورت تھی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس جنگ کے ساز و سامان کا انتظام کرے گا، تو حضرت عثمان ذی النورین نے کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ مع ساز و سامان کے مکمل میری طرف سے۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس میں اور اضافہ کر کے جنت خریدے گا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے مکمل ساز و سامان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اس طرح 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے دنیا میں ہی جنت کو خرید لی۔ ایک موقع پر سرکار نے اس کے بعد ارشاد فرمایا اب عثمان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے حال پر کرم فرما دیا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت عثمان ذی النورین۔ خلفائے راشدین میں حضرت، بس اپنی بات مکمل کر رہا ہوں 5 منٹ میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد دوسرے خلیفہ ہوئے حضرت فاروق اعظم۔ حضرت صدیق اکبر اپنا لقب لکھتے تھے خلیفہ رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کا جب زمانہ آیا تو آپ نے لکھا خلیفہ رسول اللہ۔
یعنی حضرت صدیق اکبر رسول اللہ کے خلیفہ تھے اور عمر جو ہے اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہے۔ یہ نام ذرا کچھ لمبا تھا، تو ایک جگہ سے ایک وفد آیا۔ اب لوگوں میں یہ بات تھی کہ نہ یہ لقب بہت لمبا ہو گیا ہے، اسے کچھ انداز میں مختصر کیا جائے کہیں، لیکن کوئی الفاظ ایسے مل نہیں رہے تھے۔ تو وہ جماعت آئی، اس میں سے ایک شخص نے آ کر حضرت فاروق اعظم کی تلاش کی اور اس نے ایک صحابی سے کہا کہ امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ کیا کہا؟ امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ تو وہ ایک دم سے مچل کے کھڑے ہو گئے، بولے اتنا پیارا لقب تم نے کہاں سے یاد کر لیا؟ تمہیں کہاں سے ملا؟ ہم تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے کہ کوئی ایسا لقب ہو جو حضرت فاروق اعظم کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن تمہیں کہاں سے ملا؟ واقعی وہ امیر ہے مومنوں کے، ہم مومن ہیں تو ہمارے امیر تو وہی ہے، اس سے اچھا لقب کون سا ہوگا حضرت فاروق اعظم کے لیے؟ تو تاریخ کے اندر سب سے پہلے امیر المومنین کا خطاب جو لقب ملا وہ حضرت فاروق اعظم کو ملا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت فاروق اعظم کے وصال کے بعد، وصال سے پہلے آخری لمحات میں، چونکہ فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب کیا تھا حضرت صدیق اکبر نے، اب حضرت صدیق اکبر نے عشرہ مبشرہ پر، اصحاب بدر پر اگلے خلیفے کا انتخاب جو ہے وہ مقید کر دیا کہ اصحاب بدر اور عشرہ مبشرہ جس سے خلیفہ منتخب کر لیں وہی خلیفہ ہوگا اگلا۔ حضرت عبد الرحمن عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضرت سعد اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام، بدری صحابہ، یہ سب انہوں نے ایک مجلس شورا قائم کی۔ مجلس شورا قائم کر کے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تیسرا خلیفہ کس کو منتخب کیا جائے۔ اس میں دو نام آئے، ایک حضرت علی کا اور ایک حضرت عثمان غنی کا، کہ اب اس میں سے کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کی رائے حضرت علی کے تعلق سے تھی، کچھ کی رائے حضرت عثمان کے تعلق سے تھی۔ خود حضرت عثمان غنی سے پوچھا اس مجلس شورا نے کہ یہ بتائیں کہ اب خلیفہ کا انتخاب کس کا کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا علی مرتضیٰ کا۔ دیکھیے الفت و محبت، آج جو اہل بیت اطہار کے نام پر دشمنی کا جو بیج بو رہے ہیں، پیری مریدی کے نام پر، نعرہ حیدری یا علی کے نام پر، جو علی مرتضیٰ اور جلیل القدر صحابہ کے درمیان دشمنیوں کا بیج نعوذ باللہ من ذالک بونے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، ایسے ظالموں کو کیا کہا جائے۔ حضرت عثمان ذی النورین سے پوچھا گیا کہ اب خلیفہ کا انتخاب کس کا ہونا چاہیے، آپ کس کے حق میں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں علی مرتضیٰ کے حق میں ہوں۔ ان کو رخصت کرنے بعد علی مرتضیٰ کو بلا کر کے پوچھا گیا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ اب خلیفہ کسے منتخب کیا جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں عثمان ذی النورین کو منتخب کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اے علی تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں، جب میں بیعت کروں گا تو دیگر صحابہ بھی تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہاتھ بڑھاؤ۔ تو علی مرتضیٰ نے منع فرما دیا، نہیں عثمان غنی کو بنائیے خلیفہ۔ ادھر پھر حضرت عثمان غنی سے جب پوچھا گیا، حضرت عثمان غنی نے قبول فرما لیا۔ تو اس طرح آپ کی خلافت کا پر جو ہے بیعت لی گئی۔
پہلے عشرہ مبشرہ نے بیعت کی، اصحاب بدر نے مجلس شورا کے بیعت کی، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ اکرام نے یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ دست اقدس پر جو ہے بیعت کی۔ اس طرح آپ تیسرے خلیفہ بنے۔ شروع کے 6 سال بہت اچھی خلافت کے رہے آپ کے، لیکن چونکہ فتنہ پرور ہر زمانے میں رہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تو سر اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، چونکہ جلال فاروقی جو تھا وہ ایسا غالب تھا ذہن و دماغوں پر کہ ہمت نہیں تھی فاروق اعظم کے سامنے سر اٹھانے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کا دل بڑا نرم و نازک دل تھا، بہت سخی تھے آپ، سخاوت کا آپ کا عالم عجیب تھا، آپ نے بہت سی رعایتیں کر دی، اس نرمی کا کچھ لوگوں نے غلط فائدہ اٹھا لیا، فتنے شروع ہو گئے۔ ادھر حضرت عثمان غنی نے ابتدائی جو 6 سال تھے وہ بہت اچھے دور کے رہے خلافت کے، اس کے بعد جو ہے 6 سال کے بعد کچھ معاملات میں تبدیلیاں موقع و محل کی مناسبت سے کی۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے تو اس میں اونچ نیچ تو ہوتی ہی ہے، کہیں کام اچھا ہو جاتا ہے، کہیں کام نیچے کو آ جاتا ہے، یہ تو ہر دور میں رہا ہے، اور جو جس منصب پر بیٹھتا ہے وہی جانتا ہے کہ اقتدار پر بیٹھنے کے بعد اسے چلانا لوہے کے چنے چبانے کے برابر کا عمل ہوتا ہے۔ اب کبھی فیصلے صحیح بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی فیصلے اس کے مناسب حال نہیں ہوتے، تو ایسے ہی کچھ معاملات آپ کے ساتھ بھی ہوئے جس میں فتنہ فساد نے اپنی جڑیں جمانا شروع کر دی۔ بہت سے معاملات میں ایک لمبی تاریخ ہے، مختصر وقت ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے بڑا لمبا وقت ہوگا۔ الغرض فتنوں کا دور شروع ہو گیا، فتنوں کی وجہ سے آپ کی جو ہے شہادت ہو گئی، آپ مظلوم تھے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کو جو ہے حاکم مقرر کیا تھا ایک جگہ، وہاں پر اس نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، اس کی شکایتیں دارالخلافہ پہنچی، جلیل القدر صحابہ نے اس کی شکایتیں کی، خود حضرت علی مرتضیٰ نے بھی شکایت میں ان صحابہ کے ساتھ رہے۔ فرمایا آپ کیوں نہیں اسے معزولی کا حکم دے دیتے، کیوں نہیں اسے ہٹا دیتے آپ اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو منتخب حاکم کر دیتے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے مشورے کو حضرت عثمان غنی نے قبول فرمایا، قبول فرما کر اس علاقے کے حاکم کو معزول کر دیا، اور حضرت علی مرتضیٰ سے کہا آپ میں سے عام صحابہ اکرام جو ہے وہ جسے وہاں کا حکمراں منتخب کرنا چاہیں کر لیں، مجھے بتا دیں، میں اس کے حق میں جو ہے حکم نامہ تحریر کر دوں۔ تو محمد ابن ابی بکر کو وہاں کا حاکم مقرر کر کے سب نے اتفاق رائے سے جو ہے عثمان غنی کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے ان کے حق میں وہ لکھا اور اس کی معزولی کا لیٹر لکھا، خط لکھا، یہ لے کر کے یہ صحابہ نکل گئے۔ انہوں نے ایک جگہ قیام کیا تو دیکھا پیچھے سے ایک تیز رفتار شتر سوار جو ہے دوڑ رہا ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، تو انہیں شک ہوا، شک میں انہوں نے اس کو روک لیا، پکڑ لیا، وہ ان کے ہتھے آ گئے۔ دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی کا خادم تھا، غلام تھا، اور اونٹ حضرت عثمان غنی کا تھا۔ اس سے جب پوچھ تاچھ کی گئی تو وہ کچھ بتا نہیں پا رہا تھا، گول گول جواب دے رہا تھا، انہیں اور شک ہو گیا۔ جب شک ہوا تو اس کی تلاشی لی، اس کے پاس کچھ نہیں ملا، ایک مشکیزہ ملا جو پانی کا تھا، وہ خالی تھا، سوکھا ہوا۔ جب اسے ہلا کر کے دیکھا تو اس کے اندر کچھ ان کو سنسناہٹ سی نظر آئی۔ مشکیزہ کو پھاڑا، پھاڑنے کے بعد دیکھا تو اس کے اندر ایک خط تھا، وہ خط اس پر حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ محمد ابن ابی بکر کو میں نے بھیج دیا ہے
خط دے کر کے انہیں دھوکے سے لے کر کے ان کا قتل کر دو اور تم اپنی حکومت جیسے چلا رہے تھے ویسے چلاتے رہو۔ دیکھ لو فتنوں کا دور، فتنے بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں چھوڑا ہمارے، تو ہم اور آپ آج کیا حیثیت میں ہیں؟ ہاں آج ہم سے بھی بعض خفا ہوں گے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، اس کی نہ کل کوئی پرواہ تھی نہ آج کوئی پرواہ ہے۔ جو کام کرنا ہے دین کا اسے کرتے رہنا چاہیے، جو اپنے ذمے خدمت اللہ نے رکھی ہے ہمیں اس پر قائم رہ کر اس خدمت کو کرتے رہنا چاہیے۔ حساب کتاب قیامت میں ہو جائے گا، سب کا برابر ہو جائے گا وہاں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی تو اس کا اجر ملے گا، اور بدی ہوگی تو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو وہ خط جب پڑھا تو حضرت محمد ابن ابی بکر کو بہت طیش آیا، بہت غصہ آیا، اور انہوں نے فوراً جتنے ساتھی تھے موجود وہاں صحابہ اکرام میں ان سب کو وہ خط پڑھ کر کے ببانگ دہل سنایا۔ سنانے بعد فوراً ان سب کے دستخط اسی وقت وہیں اس خط پر لے لیے کہ یہ خط کہیں جعلی نہ کہے کوئی، یہ بدلے نہیں۔ تو وہ خط لے کر بجائے آپ آگے بڑھنے کے واپس پیچھے دارالخلافہ تشریف لیا۔ آ کر کے بدری صحابہ جو تھے، جلیل القدر صحابہ، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد، ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے وہ خط رکھا، اور رکھنے کے بعد میں دیکھا تو سب کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیسے ہو گیا۔ اونٹ عثمان غنی کا ہے، غلام عثمان غنی کا ہے، مہر عثمان غنی کی ہے، تو کوئی شبہ باقی رہے گا غلط فہمی پیدا ہونے میں؟ تو سب کے سب حضرت عثمان غنی کے پاس آئے۔ آنے کے بعد میں کہا اے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، یہ کیا ہے؟ یہ غلام آپ کا ہے؟ کہا ہاں یہ غلام میرا ہے۔ کہا یہ اونٹ آپ کا ہے؟ کہا ہاں یہ اونٹ میرا۔ دیکھیے سچ، ہر حال میں ہمارے اسلاف نے ہمیں سچ کی تعلیم دی ہے، سچ کی تربیت دی ہے۔ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی تمہارے مخالف کیوں نہ ہو جائے، لیکن کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑے گا، اور جھوٹے کے لیے قرآن نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ پوچھا یہ اونٹ آپ کا ہے؟ کہا ہاں اونٹ میرا ہے۔ کہا یہ مہر آپ کی ہے؟ کہا ہاں یہ مہر بھی میری ہے۔ فرمایا خط آپ کا ہے؟ فرمایا خط میرا نہیں ہے، یہ خط میرا نہیں ہے، غلام میرا ہے، اونٹ میرا ہے، مہر میری ہے، لیکن خط میرا نہیں ہے۔ بعض صحابہ اکرام کو بہت غصہ آیا اور کہا، جسے بیٹھتے نا 2-4 لوگ بیٹھیں گے، اب اس میں ایک سے بات کر رہی تو دوسرا غصے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تن فن۔ یہ فطری بات ہے انسانیت کی، اس میں کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، کیسے کیسا ہو جائے گا۔ وہ زمانہ بہت پاکیزہ زمانہ تھا، اگر خلیفہ بھی اگر قدم غلط اٹھاتا تھا، خدا نہ کرے اگر سامنے والا یہ سمجھتا تھا خلیفہ غلط قدم، نعوذ باللہ، میں نے جو جملہ کہا اس پر ذرا غور کریں، میرا مطلب کچھ اور نہیں ہے۔ ہمارے سارے اسلاف عدل و انصاف کے بادشاہ ہیں، لیکن سامنے والا جو سمجھنے والا تھا اس کے ذہن و دماغ میں اگر بات غلط ہوتی کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ایسے کیسے بول دے گا خلیفہ، ایسے کیسے بول دے گا یہ فلاں ہمارا امیر، تو فوراً ٹوک دیتے تھے وہیں پر۔ تو حضرت فاروق اعظم نے بھی ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جس کے ایسے لوگ ہوں وہ کبھی غلط فیصلہ کر نہیں سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بعض لوگوں نے کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ خط آپ کا نہیں ہے، جبکہ ساری گواہیاں، ساری دلیلیں جو ہے وہ آپ کے خلاف جا رہی ہیں اور سب یہ آپ کی ہیں، آپ اسے قبول کر رہے ہیں، آپ اس خط کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ اور اس کا رسول گواہ،
کہ یہ غلام بھی میرا ہے، یہ اونٹ بھی میرا ہے، یہ مہر بھی میری ہے، لیکن یہ خط میرا نہیں ہے۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ خط میرا نہیں ہے۔ اور ایکسپرٹ تو ہر زمانے میں رہے، پہچاننے والے تو ہر دور میں رہے۔ انہوں نے اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد بعض لوگوں نے جب اسے دیکھا بڑی غور کے ساتھ تو تحریر پہچان لی کہ یہ مروان ابن حکم کی تحریر ہے، یہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی تحریر نہیں ہے، یہ مروان کی تحریر ہے جو عثمان غنی کا رشتہ دار بھی تھا، وہ اس وقت ان کے یہاں موجود تھا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اب ہم جانے اس کا کیا کرنا۔ تو امیر المومنین نے جو ہے اس وقت انکار کر دیا، اس سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس کا قتل کر دیں، اس کا قتل کر دیں۔ بہت زور دیا گیا، لیکن جو ہے حضرت عثمان غنی نے جو ہے مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا، خون خرابہ نہیں چاہتے تھے حضرت عثمان غنی، اس لیے آپ نے جو ہے انہیں نہیں دیا۔ صحابہ اکرام جلال کے عالم میں نکل کے باہر چلے گئے، تو جن لوگوں نے مخالفت کی تھی انہوں نے حضرت عثمان غنی کا گھر گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب گھیر لیا تو ادھر مجلس شورا کے اراکین نے مشورہ کیا، فوراً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کو اور امام حسین کو بلایا، بلانے کے بعد میں حکم فرمایا جاؤ دونوں اپنی اپنی تلواریں اٹھاؤ، جاؤ عثمان غنی کے دروازے کا پہرا دو۔ اللہ اکبر، شہزاد گانے رسول حضرت عثمان غنی کے دروازے کے پہرے دار، یہ کیسی محبتیں تھیں ہمارے اسلاف میں ایک دوسرے میں۔ آج یہ ظالم چند ٹکوں کی خاطر سنیت کو برباد کرنے اور شیعیت کا جام پلانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، رافضیت کا جام پلانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں اہل سنت کے درمیان، صحابہ سے دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں اہل سنت کے درمیان۔ کیسے ظالم لوگ ہیں یہ، ہاں تو ایسے ظالموں سے بچو۔ جو علی کی محبت میں صحابہ کو گالی دے وہ علی کا وفادار نہیں ہے، علی کا غدار ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، سننے والے سن رہے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے، اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر کے، وہ بھی کان کھول کے سنیں اپنے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ علی کا وفادار نہیں ہو سکتا، جو علی کا وفادار ہے وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ تو اور جو صحابہ اکرام تھے، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد، ان سب نے بھی، اور جو جلیل القدر صحابہ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے بچوں کو جب دیکھا کہ علی مرتضیٰ نے حسنین کریمین کو بھیج دیا تو انہوں نے بھی اپنے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر عثمان کے دروازے کا پہرا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اندر گھس جائے، ان کے گھر میں داخل ہو جائے، کوئی حادثہ رونما ہو جائے۔ تو ادھر محمد ابن ابی بکر جن کو حکمراں بنا کر کے بھیجا گیا تھا، ان کو بہت تکلیف پہنچی تھی اس خط کے ذریعے۔ وہ چاہتے تھے کہ مروان کو حوالے کیا جائے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ان کو ورغلا کر کے، یہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، حضرت محمد ابن ابی بکر۔ انہوں نے جو ہے جب دیکھا کہ سامنے سے کوئی ایسا ذریعہ نہیں، چونکہ حسنین کریمین نے کہ خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور کچھ ہو گیا تو بنو ہاشم چھوڑیں گے نہیں ہم، اس لیے وہاں سے ہٹ کر کے دوسری طرف جا کر دوسرے گھر کی چھت پہ سے حضرت عثمان غنی کی چھت میں کو 3 لوگ داخل ہو گئے، مشورہ کر کے کہ پہلے میں جاؤں گا، میں پکڑ لوں گا تو پھر میرے پیچھے تم آؤ۔ اب انسان ہے، غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے۔ جیسے محمد ابن ابی بکر گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان غنی جلوہ بار تھے، آپ نے آگے بڑھ کر، محمد ابن ابی بکر نے پہلے آگے بڑھتے ہی جا کر آپ کی داڑھی پکڑ دی۔ داڑھی پکڑتے حضرت عثمان غنی نے کہا
اے میرے بھتیجے تجھے معلوم ہے کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ اگر تیرے باپ آج ہوتے تو کیا تیری یہ جرات ہوتی کہ تو اس طرح سے مجھ سے پیش آتا؟ حضرت محمد بن ابی بکر گھبرا کے ایک دم چھوڑ دیتے اور پیچھے کو ڈر کے ہٹ جاتے. یہ واپسی چاہتے ہی تھے کہ اتنی دیر میں وہ لوگ جو حضرت عثمان غنی کے خون کے پیاسے تھے وہ پیچھے سے آ گئے اور انہوں نے فوراً آتے ہی حضرت عثمان غنی پر حملہ کر دیا. محمد بن ابی بکر وہ دوڑ گئے، بھاگ گئے، واپس چلے گئے اور آپ کی اہلیہ محترمہ چیختی نہیں، آواز دیتی نہیں. لیکن جب حضرت عثمان غنی پر حملہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی نے جام شہادت نوش کر لیا، تو ان کے اہلیہ محترمہ نے دروازہ کھول کے جب آہو بکا کی تو سب کے سب جو باہر انتظار میں کھڑے تھے وہ سب اندر داخل ہوئے کہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا چاہیے. تو اس کی اطلاع جب مولا کائنات کو پہنچی، علی مرتضیٰ اور صحابہ اکرام دوڑ کے حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف تشریف لائے اور آتے ہی حضرت علی نے امام حسن مجتبیٰ کے گال پر اٹھا کے ایک چانٹا مارا اور حضرت امام حسین کے ایک مکہ مارا. کہا تم دونوں کے ہوتے ہوئے عثمان کی شہادت کیسے ہو گئی؟ میں نے تم دونوں کو یہاں پہرے پر رکھا تھا، کیسے ہو گئی؟ تم نے کیسے یہ بے احتیاطی کر لی؟ کیسے غافل ہو گئے تم؟ میں کیا جواب دوں گا؟ بس معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ وہاں تھے. ان کے اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کہا 3 لوگ تھے، میں نے 2 کو تو نہیں دیکھا، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، میں نے ایک کو دیکھا. کہا وہ کون تھے؟ کہ محمد ابن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے محمد تھے. تو ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ گواہ ہے میں نے عثمان غنی کو شہید نہیں کیا. ہاں میں کچھ ناراض خفا تو تھا، لیکن جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا میں نے ڈر کے اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کے میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے شہید نہیں کیا حضرت عثمان غنی کو. تو اس کی گواہی آپ کی اہلیہ محترمہ نے بھی دی کہ ہاں انہوں نے یہ حرکت کی تھی، لیکن عثمان کے اس جملے پر یہ فوراً پیچھے کو ہٹ گئے تھے، لیکن یہ سنبھل نہیں پایا کہ ان کے اوپر حملہ ہو گیا. تو اس طرح 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہادت مبارکہ ہو گئی اور سرکار کا وعدہ پورا ہو گیا. سرکار کا وعدہ پورا ہو گیا. احد پر کیا، پہاڑ پر کیا فرمایا؟ اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ٹھہرے. تو یہ اس طرح سے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ ہے 18 ذی الحجہ یوم شہادت عثمان غنی. آج کی تاریخ میں اہل تشیع جو شیعہ ہیں، وہ آخری بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں چونکہ یہ اتنا جملہ کہنا بہت ضروری ہے. وہ آج کے دن کو یوم عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں. عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ یہ کس لیے مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار حج سے واپس فراغت کے بعد مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پڑتے مقام غدیر خم، وہاں سرکار نے پڑاؤ کیا، وہاں قیام فرمایا. قیام تھوڑا طویل ہو گیا. جب سرکار یہاں پہنچے تو سرکار کو یہاں پر کچھ شکایتیں موصول ہوئی. اس سے پہلے ایک موقع پر سرکار نے مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے حضرت علی کو صحابہ کے کہنے پر کہ یہاں مال غنیمت ہے اسے تقسیم کرنا ہے، آپ کسی کا انتخاب فرما دیں. تو حضرت علی کو سرکار نے بھیجا اس مقام پر مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے. حضرت علی نے مال غنیمت تقسیم فرمایا صحابہ کے درمیان، وہیں اس نے اپنا بھی ایک حصہ مقرر کر لیا. مال غنیمت میں اپنا حصہ بھی مقرر فرمایا. تو اس چیز سے صحابہ اکرام کچھ کبیرہ خاطر ہوئے کہ علی نے کیسے حصہ اپنا مقرر کر لیا اس کے اندر. یہ شکایت لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حضرت بریدہ تشریف لائے
کہاں پر؟ مقام غدیر خم پر۔ وہاں جب سرکار سے کہا کہ ایسے ایسے علی نے کیا ہے، تو سرکار کو تھوڑی سی یہ بات ناگوار لگی ان لوگوں کی، تو سرکار نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں اپنے تعلق سے چند باتیں کہیں، پھر اس کے ساتھ میں کہا کہ علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، میں والی ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے، علی بھی والی ہے۔ میرے علی کے تعلق سے بدگمان نہ ہونا۔ علی نے جو حصہ مقرر کیا وہ کم تھا، اس سے زیادہ کے مستحق تھے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں جیسے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، علی کے تعلق سے جو بات ذہن میں آئی تھی، دل پر آئی تھی، وہ سب ختم ہو گئی ہماری۔ اور وہیں پر سرکار نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو میرے علی پر کرم فرما، جو میرے علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت فرما، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض فرما، جو اس سے جو ہے دشمنی فرما، جو اس سے دشمنی رکھے وہ تیرا دشمن۔ تو اس طرح کے جملے سرکار نے مفہوماً میں نے عرض کیا، سرکار نے فرمایا۔ اس واقعے کو لے کر کے رافضی جو ہیں، شیعہ جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد علی مرتضیٰ کو اپنا جانشین منتخب فرما لیا۔ اب علی مرتضیٰ جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی سرکار کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں۔ تینوں خلفائے راشدین کا انکار، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار، ان کے تعلق سے شیعہ جو ہیں سب و شتم کرتے ہیں، صدیق اکبر کو بھی، فاروق اعظم کو بھی بہت برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے صحابہ کی بارگاہ کے بے ادب و گستاخ ہونے کی وجہ سے آج تک اہل سنت و جماعت ان رافضیوں سے، شیعوں سے نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں، نہ ان کے یہاں شادی بیاہ کرتے ہیں، اور نہ انہیں اپنی بیٹی دیتے، نہ ان کے سے کوئی بیٹی لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ کا دشمن ہونے کی وجہ سے، صحابہ کو گالیاں دینے کی وجہ سے ان سے ہمارا کوئی تعلق اور ناتا نہ کل تھا، نہ آج ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب انہوں نے چونکہ ابھی تک ان کو موقع میسر نہیں آ رہا تھا، اب زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، ملک کی سیاست ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، بدل چکی ہے کافی حد تک، تو ظاہر سی بات ہے سیاسی آقاؤں کی پشت پناہی اور رہنمائی نے انہیں جری و بے باک کر دیا۔ کبھی کسی رسالے میں، کسی اخبار میں عید غدیر خم کے تعلق سے اہل سنت کے خلاف اس طرح کے مضامین چھپے نہیں، آج چھپ رہے ہیں، جرأت کے ساتھ چھاپ رہے ہیں، اور اہل سنت میں سے چند زر خریدوں کو لے کر کے، چند ٹکوں پر اپنے ایمان کا سودا کرنے والے یہ جھولا چھاپ پیروں کو لے کر کے، نشیڑیے گنجیڑیوں کو لے کر کے، افیم و چرس و گانجا و سلفا پھونکنے والوں کو لے کر کے، ان رافضیوں نے جو ہے دمادم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر کا نعرہ دے کر کے، یہ نعرہ وہی نعرہ ہے جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے کہ علیدہ پہلا نمبر نہیں، علی چوتھے خلیفہ ہیں، صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ عید غدیر خم اس لیے مناتے ہیں، ہمیں مولا کائنات
کہ مولا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ہماری جانوں کے مولا ہیں، ہماری آل و اولاد کے مولا ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ علی جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو ہمارے مولا علی ہیں۔ حضرت علی کو جب ایک موقع پر اطلاع پہنچی تھی کہ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو ان کے اوپر جو ہے فضیلت دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اس پر حد جاری کروں گا، 80 کوڑے لگاؤں گا اس کے اوپر جس نے مجھے صدیق و فاروق پر فوقیت دی، فضیلت تفضیل جو ہے فضیلت کا کوئی معاملہ کہا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ نے بیعت کی حضرت صدیق اکبر کی، جب علی مرتضیٰ نے بیعت کر لی خلافت میں حضرت فاروق اعظم کی، پھر حضرت عثمان غنی کی، تو پھر اس میں باقی رہ کیا گیا؟ حضرات حسنین کریمین نے کی تو ان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ تو یہ وہ فتنوں کا زمانہ ہے، فساد کا زمانہ ہے، یہاں ہم دشمنوں سے نبرد آزما رہے ہیں یا اپنے گھر کے ان بھیدیوں سے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا چولا اوڑھ کر کے اس طرح کے حرکتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، ہم ان سے نبرد آزماؤ، کس کس سے ہم الجھتے رہیں؟ اسی لیے یاد رکھو سنی مسلمانوں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم صحابہ کی بارگاہ کے بھی با ادب ہیں اور ہم اہل بیت اطہار کی بارگاہ کے بھی با ادب ہیں۔ ان بزرگوں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ اعلیٰ و اولیٰ ہے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کم کہیں یا کسی کو بڑھتی کہیں۔ ہاں، جو پوری امت کا جس پر اجماع ہے وہی حق ہے، وہی درست ہے، اسی پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم نے جو کچھ کہا سنا اس میں کوئی لفظی معنوی غلطی ہو، بارگاہ صحابیت میں یا اہل بیت اطہار میں ان کی شان اقدس میں جانے انجانے کوئی جملہ اگر غلط ایسا نکل گیا ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کے وسیلے جلیلہ سے ہمیں معاف فرما دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیں اور دعا کریں۔